میرا شوہر پردیس میں کمانے جا رہا تھا۔ مجھے بول کے گیا میرے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ وہ صرف 10 سال کا تھا۔ میں اسکول چھوڑنے جاتی اور رات کو میرے ساتھ ہی سوتا۔ ایک روز میری ملاقات اس کے استاد سے ہوئی تو میں ڈر گئی۔ وہ تو میرا سابقہ محبوب تھا، لیکن یہ بات میرے دیور کو پتہ چل گئی۔ اب وہ روز مجھے بلیک میل کرتا کہ وہ بھائی کو بتا دے گا اگر میں نے اس کی ایک شرط پوری نہ کی۔ میں سمجھی مجھ سے پیسے مانگے گا یا کوئی چیز، لیکن میری جان نکل گئی جب اس نے کہا۔ میری شادی کو آج تیسرا مہینہ تھا۔ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی۔ گھر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، میں، میرا شوہر اور ایک 10 سالہ دیور۔ ایک دن جاب کے سلسلے میں میرے شوہر کو پردیس جانا پڑا اور مجھے میرا شوہر کہہ کر گیا کہ میرے بھائی کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت کا مکمل ثبوت پیش کیا اور میں اپنے دیور کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی کیونکہ وہ بچہ تھا اور مجھے بچوں سے شروع سے ہی بے حد محبت رہی ہے۔ میں اسے صبح خود اسکول چھوڑ کر آتی اور چھٹی کے وقت میں ہی اسے لے کر آتی۔ اسکول میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، مجھے آنے اور جانے میں آدھا گھنٹہ ہی لگتا تھا۔ ویسے میں اس بات پر حیران تھی کہ یہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے شوہر کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اب ان کے بھائی کو کچھ بڑا بھی ہو جانا چاہیے۔ لیکن وہ تو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ میرا بھائی اب بڑا ہو گیا ہے اور اسے خود بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے انہیں کسی سے کوئی خطرہ ہے، اسی لیے بھائی کو اس قدر چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے اس معاملے میں کوئی بحث نہیں کی۔ پھر اپنے شوہر کی بات کو سمجھتے ہوئے میں نے بھی اپنے دیور کا خیال بالکل ایسے ہی رکھا جیسے وہ کوئی بہت ہی اچھا چھوٹا بچہ ہے۔ میں ایک دن اسے اسکول چھوڑنے کے لیے گئی تو ایک شخص خوبصورت سا اپنی بائیک اسکول کے ایک طرف کھڑی کر رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو میرا۔ لیکن یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یہاں کیسے؟ یہ تو مر چکا تھا چند سال پہلے، پھر یہ زندہ سلامت یوں میرے سامنے کیسے کھڑا ہے؟ میں حیرتوں کے سمندر میں تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے تو کبھی یہ زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ یوں اس طرح سے میری اس سے ملاقات بیچ راستے میں ہو جائے گی۔ زندگی کے اس موڑ پر وہ کیسے میرے سامنے آ سکتا ہے؟ کس طرح سے وہ مجھے یوں اس طرح سے مل جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایک حادثے میں اس دنیا سے آگے مجھ سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا اور میں ولید یعنی اپنے دیور کو لے کر گھر آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ ولید میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے جلدی سے چہرہ نیچے کر لیا کہ کہیں اس کو میرے راز کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ ابھی تک میرے پاس ہی کھڑا تھا جب میں نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے لیا اور پانی پینے لگی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو پانی کا گلاس دور جا گرا، کیونکہ ولید کے دیکھنے کا مجھے انداز کسی بھی صورت ایسا نہیں تھا کہ میں یہ سمجھوں کہ وہ کوئی 10 سال کا لڑکا ہو۔ وہ انتہائی غلیظ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ ایک لمحے سے پہلے ہی اسے بازو سے پکڑا اور اس کو باہر نکال دیا اور اپنے کمرے کی کنڈی دی۔ میں جب بستر پر بیٹھی ہوئی تھی تو میرے وجود کے کانپنے سے مجھے اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ میں تو سر تا پاؤں کانپ رہی ہوں۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی دشوار گزار تھی کہ میں 11 سالہ لڑکے سے اس حد تک ڈر گئی ہوں۔ لیکن میں کیوں ڈری ہوں؟ میں نے کوئی جرم کیا ہے جو میں یوں اس طرح سے ڈروں؟ میں نے اپنے دل میں خود ہی سوچا اور پھر اسے خود ہی اپنے ذہن سے دور کہیں نکال کر پھینک دیا۔ پھر یہ سوچ مجھے تنگ کرنے لگی کہ آخر کیوں میں اس سے گھبرا رہی ہوں۔ میں نے اپنے دل کو کچھ تسلی دی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ولید بھی گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ میں نے تسلی کی اور ساتھ ہی گھر کے باقی کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب اگر گھر میں صرف 2 ہی لوگ ہوں تو کام کون سا مشکل ہوگا بھلا؟ بالکل ہی معمولی سا۔ میں نے ماضی کی ایک بات کو یاد کیا اور سوچا کہ ابا مرحوم کہا کرتے تھے کہ جہاں پر صرف 2 ہی لڑکے رہتے ہوں وہاں کبھی بھی بیٹی کی شادی نہ کرو، لیکن اس وقت اماں نے ایک بھی نہیں مانی اور میری شادی یہاں پر کر دی تھی۔ اب مجھے اکثر اوقات ابا کی وہ والی باتیں بہت ہی زیادہ یاد آتی تھیں کہ کاش اس وقت ابا کی اس مصلحت کو کسی نے سمجھ لیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ میری شادی عبید سے جب ہوئی تو وہ میرا بے حد خیال رکھتے تھے اور اب تک خیال ہی رکھتے آئے تھے۔
لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گھر کے حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر وہ پہلے والی ملازمت چھوڑ چکے تھے۔ اب اس ملازمت کو حاصل کیے کچھ عرصہ گزرا تو ان کو شہر سے باہر بھی جانا پڑتا تھا، لیکن وہ اکثر پہلے جاتے تو جلد ہی واپس آ جاتے۔ وہ ہر رات کو ہی اکثر آ جاتے تھے، لیکن اس دفعہ تو ان کو زیادہ دنوں کے لیے جانا تھا، اس لیے مجھے کچھ ڈر سا لگا۔ پہلے تو میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ جانا تو بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ کوئی میری پکی ملازمت تو نہیں جس کے لیے میں انکار بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے ہر صورت میں جانا پڑے گا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ اب تو اماں بھی نہیں تھیں، ان کو ہی اپنے پاس بلا لوں۔ بھابھی اور بہنیں سب اپنے گھروں میں رہتی تھیں، اب میں کس کو اپنے پاس بلاتی؟ اس لیے میں چپ کر کے خود ہی شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چند دن جو وہ پردیس میں گزاریں گے تو پھر کس طرح سے میری زندگی مشکل ترین ہو جائے گی۔ ایک دن میں دیور کو اسکول چھوڑنے گئی تو وہ پھر سے اسی راستے میں موجود تھا۔ میں بڑی ہی خاموشی سے جلدی سے اس کے پاس سے گزر گئی اور وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ بات میرے دیور نے نوٹ کر لی تھی۔ میں اسکول کے اندر چلی گئی کیونکہ آج میرے دیور کے اسکول میں مدر ڈے تھا۔ اب بیچاری میری ساس تو تھی ہی نہیں، اس لیے میں ہی اس کی ماں کی صورت میں اس کے اسکول والوں سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی میں میٹنگ روم میں داخل ہوئی، وہ بالکل میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوبصورت سی مسکراہٹ تو وہی تھی جو کچھ سال پہلے تھی، وہ بس ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، ماں سوائے اس کے چہرے پہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی داڑھی تھی، وہ بچپنا اب نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے چہرہ نیچے کر لیا، لیکن شاید کچھ دیر ہو چکی تھی، وہ نہ جانے اور مجھے کتنی ہی دیر تک دیکھتا رہا کہ ولید نے اسے سر کہہ کے متوجہ کیا۔ سر، یہ میری بھابھی ہے۔ ولید نے میرا تعارف کروایا۔ وہ کچھ ہوش میں آیا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنے لگا۔ میں بے حد کنفیوز تھی، نہ جانے کیوں میں ماضی کے جھروکوں میں داخل ہو چکی تھی۔ ولید اس کی نظروں کے تعاقب میں نہ جانے کیا سے کیا سمجھ چکا تھا۔ میں نے کچھ بات کی اور پھر ساتھ ہی ولید سے کہا کہ اب چلو، گھر میں کافی کام ہے، لیکن اس کے سر نے نہ جانے کب ہمارے لیے کھانے پینے کی اشیاء منگوا لی۔ ولید کھاتا جاتا تھا اور ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ارے واہ بھابھی، آپ روز آیا کریں، سر نے تو آج بڑی ہی موجیں کروا دی ہیں۔ میں نے مرتے ہوئے 2 نوالے لیے اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ ولید کافی دیر کے بعد آیا۔ اس سے پہلے اس کا وہی سر میرے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی خود کو بچاتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے رکشے میں بیٹھ کر ولید کو اشارہ کیا، جو اسکول سے باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ولید جلدی سے آ گیا اور کہنے لگا، اچھا تو بھابھی، یہ کیا چکر تھا؟ آخر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ولید، کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ارے میں تو سر مبشر کو یاد کر رہا تھا، کتنے اچھے ہیں نا؟ آپ ان کو جانتی ہیں پہلے سے؟ نہیں، میں تو نہیں جانتی ان کو، میرا تو ان سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اچھا ریلیکس، کیوں اس قدر گھبرا رہی ہیں؟ میں تمہارے بھائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوں، وہ نہ جانے کب آئیں گے، میں نے فکر مندی سے کہا، اور ہاتھ میں پکڑے گلاس کی تھرتھراہٹ سے وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ بھائی یہاں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ سر مبشر تو ہے نا؟ اور ساتھ ہی ہنسنے لگا۔ بات کرنے کے بعد اس نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ وہ ہر بات کو جان چکا ہے۔ میں اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے کسی کو بھی مت بتانا۔ وہ میری اس حالت سے بہت محفوظ ہو رہا تھا اور کہنے لگا کہ یہ تو اب مجھ پہ ہے نا کہ میں کس حد تک اس راز کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں۔ لیکن بھابھی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ اس قدر… اف میرے خدا، دیکھنے میں تو آپ کو بے حد سیدھی سادی سمجھتا تھا، اور آپ لگتی بھی کچھ ایسی ہی ہیں، لیکن آپ نے کیسے کیسے گل اپنے زمانے میں کھلائے ہیں، اب دیکھیں کیسے پردے اٹھ رہے ہیں تو کیسے راز کھل رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ میرا ایک کام کر دیں تو میں یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ میں اس وقت جس مصیبت میں پھنس چکی تھی، میں نے ساری شرائط کو ماننے کی حامی بھر دی۔ میں نے کہا کہ مجھے ہر شرط منظور ہے، کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ شاید مجھ سے پیسے مانگے یا کوئی قیمتی چیز، اس لیے میں بے حد مطمئن تھی۔ ولید، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے مجھے بتا دو، لیکن میرے ان جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھو کہ خدا کے لیے کسی کو بھی مت بتانا۔
جی بہتر نہیں بتاؤں گا، لیکن اس شرط کو پورا ہو جانے کے بعد وہ شرط میں آپ کو کل ہی بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ آج ہی بتا دو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس کام میں کوئی بھی تاخیر ہو۔ ارے بھابھی جان، آج تو کسی بے حد ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، کل لازمی بتاؤں گا، پلیز اس قدر بے چین تو مت ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور مجھے پوری رات کے لیے سولی پر لٹکا گیا۔ خیر میں نے ہمت کی اور اٹھ کر معمول کے کام کیے۔ عبید کی مجھے اس لمحے کال آ گئی۔ میرا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ولید نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کافی دیر تک فون بجنے کے بعد بھی میں نے موبائل نہیں اٹھایا۔ وہ بول بول کر خود ہی بند ہو گیا۔ ولید پورا دن باہر گھومنے پھرنے کے بعد گھر واپس آیا تو میں اس کی ہی منتظر تھی۔ کہنے لگا بھابھی شرط تو میں کل ہی بتاؤں گا، اور کھانا میں نے باہر آج دوستوں کے ساتھ کھا لیا، اس لیے آپ بھی اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے سو جائیں، بھائی کل یا پرسوں تک آ جائیں گے۔ وہ اس قدر آرام سے یہ سب کہہ رہا تھا کہ میں اس کی عمر اور ذہن دونوں کا معاوضہ کر رہی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات بھر میں سولی پر ہی لٹکی رہی، نہ ڈھنگ سے کھا سکی اور نہ ہی پی سکی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی خسر پھسر کر رہا ہے۔ ہمارے گھر میں سارے کمرے ایسے ہی تھے کہ ایک کے ساتھ دوسرا کمرہ موجود تھا۔ مجھے آوازیں پہلے سے زیادہ آنے لگیں تو میں نے اپنے کمرے میں سے ہی اس کمرے کے دروازے پر بنے سوراخ سے جھانکنے کی کوشش کی۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس کے ساتھ والے کمرے میں میرا دیور ایک عورت کے ساتھ چپک کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عورت اس کے بہت ہی قریب تھی اور وہ بار بار اس کے کان میں کوئی خسر پھسر کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ پہلے تو یہی دل کیا کہ ابھی جا کر اس کو پکڑ کر بے شمار جوتے لگاؤں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے یہ سوچ ستانے لگی کہ ولید بے حد تیز ہے، یہ نہ ہو کہ وہ میرے جانے پر کہیں اس عورت کو ادھر ادھر چھپا دے اور پھر اپنے کہے کو مانے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے 1 یا 2 دن مزید انتظار کرنے کا سوچا کہ اگر میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو پھر اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ خیر بڑی ہی مشکل سے وہ رات گزری۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے اس نے اسکول نہیں جانا تھا، اس لیے میں بھی بے فکری سے سوئی رہی۔ لیکن جیسے ہی مجھے ایک دم سے یاد آیا تو میں جلدی سے اٹھی اور جا کر ولید کو جگایا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ بھابھی اتوار کو تو سکون سے سونے دیا کریں۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ میں گرما گرم ناشتہ بنانے لگی ہوں، تم بھی ابھی کھا لو۔ وہ میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگا اور پھر کچھ کہے بنا ہی میرے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ وہاں ایک سٹول پر بیٹھا اور ساتھ ہی جمائیوں پر جمائیاں لینے لگا۔ رات بھر سوئے نہیں ہو کیا؟ میں نے تو ویسے ہی ایک رسمی سی بات کی تھی، لیکن وہ اس بات کو نہایت غلط رنگ دے گیا اور فوراً سے کہنے لگا کہ بھابھی جی رات بھر جاگنا تو آپ کا کام ہے، کسی کی یادوں میں بھلا ایک معصوم سا بچہ کیا کروں گا جاگ کر۔ میں اس کی اس بات پر اس قدر شرمندہ ہو گئی اور پھر مزید کوئی بات ہی نہ کر سکی۔ وہ بڑے ہی مزے سے ناشتہ کرتا رہا۔ جب پیٹ بھر گیا تو کہنے لگا کہ بھابھی میری بات سنیں، آپ ایویں ہی ڈر نہ جایا کریں، بڑی اچھی ہیں آپ، اور میری شرط سن لیجئے کہ میں ایک ہی شرط پر بھائی کو آپ کی حقیقت نہیں بتاؤں گا، کہ اگر آپ میری یہ بات مان لیں اور اس کے بعد پھر جو کچھ ولید نے مجھ سے کہا وہ سننے کی ہمت میں کہاں سے لائی کہ میں نے کس طرح سے وہ بات سنی یا میں کس طرح سے اس بات کو سہ سکی، یہ تو میرا خدا ہی جانتا ہے نا۔ ولید تمہیں آخر شرم کیوں نہیں آئی؟ یہ بات کرتے ہوئے آنسو میرے رخساروں پر اس قدر تیزی سے بہہ رہے تھے کہ میں نے چاہتے ہوئے بھی ان کو صاف نہیں کیا۔ میں اس کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی کہ شاید اس کو اپنی کہی بات پر کچھ شرمندگی محسوس ہو جائے یا یہ بات سوچنے کے قابل ہو جائے کہ یہ بھابھی نہیں بلکہ یہ تو میری ماں ہے، اس نے مجھ سے ماؤں جیسا ہی سلوک کیا ہے۔ لیکن کبھی دیور بھی ان مخلص اور پاکیزہ رشتوں کو سمجھ سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں سمجھتے، اس لیے تو اس گھٹیا انسان نے اپنی انتہائی کم عمری میں ایسی گھٹیا بات کر دی تھی۔ تمہیں علم ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہی ہیں۔ اگر آپ نے میری اس بات پر غور نہیں کیا تو پھر آپ نتائج کی ذمہ دار خود ہی ہوں گی۔ یہ بالکل وہی بات تھی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، کیونکہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو بھی پھنستی ہوں، لیکن اگر بات مان لیتی ہوں تو بھی میں ہی مرتی ہوں۔ اس لیے خوب سوچ بچار کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ موت ہی ایسی زندگی سے بہتر ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں، میری مدد فرما۔ بے شمار آنسو میری آنکھوں میں سے بہتے ہوئے میرے چہرے پر بہہ نکلے۔
میں وہیں پر ہی کچن کے سٹول پر ہی بیٹھ گئی کہ یہ شرط میں کس طرح سے مانوں، میں کیا کروں؟ یہ سوچتی ہی رہی لیکن میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکی، اور پھر میری روٹی بھی جل گئی۔ نہ میں ناشتہ کر سکی اور نہ ہی کچھ اور، بس وہیں کچن میں بیٹھی روتی رہی۔ ولید کہیں باہر جا چکا تھا۔ میرے دل سے اس کے لیے شدید نفرت نکل رہی تھی کہ یہ اتنا سا لڑکا میرے دن رات کے قرار کا کس قدر دشمن بن چکا ہے۔ خدایا اس کو ہدایت نصیب فرما۔ ابھی کچھ ہی دیر اسے باہر گئے ہوئے تھی کہ وہ واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ بھابھی پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کس بات کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو؟ بھابھی جی، آپ سے بھلا کس بات کا بدلہ میں نے لینا ہے؟ آپ تو مجھے اپنی ماں جیسی ہی ہیں، اور پھر اپنی ماں کو بھلا کون تنگ کرتا ہے؟ اس کی ایک ایک بات سے شیطانیت جھلک رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے منہ کو نوچ کر رکھ دوں۔ کہنے لگا، بھابھی جی پھر آج رات کو تیار رہیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اللہ تجھے ہدایت کے دائرے میں رکھے۔ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ یہاں پر رہتے ہوئے میں تو انتظار ہی کرتی رہی کہ دن ہی بڑھا دے، رات کبھی نہ ہو، کیونکہ اس رات میں تو میرے منہ پر کالک ہی مل دینی تھی، کیونکہ اس کالک کی سیاہی سے اور کچھ نہیں تو میرے دن کے اجالے میلے لازمی ہو جانے تھے۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی کہ شام کی اذانیں شروع ہو گئیں، یعنی کہ رات ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے، مطلب کہ میری موت کے پروانے میں کچھ ہی لمحے باقی ہیں۔ عشاء کی اذانیں شروع ہو گئیں اور میں نماز کے لیے اٹھ گئی۔ میں جائے نماز پر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں اب نماز تو نہیں توڑ سکتی تھی نا، اس لیے میں نے دروازے پر ہونے والی دستک کی پرواہ کیے بنا ہی نماز کو جاری رکھ۔ دستک ابھی بھی ہو رہی تھی، لیکن میں اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور ہی کھڑی رہنا چاہتی تھی۔ اب دروازے پر ہونے والی دستک تھم چکی تھی، میں نماز بھی پڑھ چکی تھی، اب دعائیں مانگنے میں مصروف تھی کہ باہر والا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں تیزی سے اٹھی اور میں نے اپنے کمرے کے اندر والی سائڈ کی کنڈی لگا دی۔ دروازے پر ولید ہی تھا، اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہوتی تھی، اس کے ذریعے وہ گھر میں آ چکا تھا۔ اس نے میرے دروازے پر خوب دستک دی، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ بس اس کی یہی آواز آئی کہ بھابھی آپ اپنے لیے خود ہی مصیبتیں جمع کر رہی ہیں، آپ کو اپنا خود ہی احساس نہیں ہے تو پھر کوئی آپ کا احساس کس طرح سے کر سکتا ہے؟ وہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑا ہو کر بول کر چلا گیا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج کی رات تو میں بھی دروازہ نہیں کھولوں گی، پھر کچھ بھی ہو جائے دیکھا جائے گا۔ پوری رات میں نے سکون سے سو کر گزاری اور صبح اٹھتے ہی میں کچن میں گئی اور ولید سے کہا کہ آج سے تم خود ہی سکول چلے جایا کرو، کیونکہ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ لیکن میں کچھ ہی دیر کے بعد راستہ بدل کر اس کے پیچھے ہی چلی گئی، کیونکہ میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کن کاموں میں پڑا ہوا ہے اور اس کے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ جتنی اس کی عمر تھی اس سے تو بہت بڑے وہ کام کر رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس سے بے خبر رکھتے ہوئے اور اس کے سکول کے راستوں کو بدل کر جاتے ہوئے۔ جب میں اس کے سکول کے قریب پہنچی تو میں نے گارڈ سے پوچھا کہ ولید سکول پہنچ گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں پہنچ گیا ہے۔ میں کچھ مطمئن سی ہو کر گھر کی طرف لوٹ آئی۔ جب میں گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تو سر مبشر مجھے راستے میں ملے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مسلسل میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، مجھ سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے۔ میں نے پہلے تو تیز چلنا شروع کر دیا، لیکن جب مسلسل اسے اپنے پیچھے چلتے ہوئے پایا تو ایک دم سے ایک جگہ پر رک گئی اور اس سے پوچھا کہ اگر ماضی نہیں بھلایا جاتا تو اس وقت کہیں غائب نہیں ہونا تھا نا؟ اب جب کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں تو پھر مجھ سے کیوں یہ سب کچھ کروانے پر مجبور کر رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے اس طرح کرنے پر میں حال میں سے پھر سے ماضی میں کہیں چلی جاؤں گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں اچھی خاصی اس کو سنا کر تیزی سے چلتی گھر کی طرف تقریباً دوڑتے ہوئے داخل ہو گئی۔ میں ایک دم سے بے حد حیران ہوئی کہ دروازے پر لگا تالا اب نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ سامنے عبید کھڑے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح نہیں مسکرا رہے تھے، بے حد تھکے ہوئے تھے۔ میں بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ جلدی مجھے ایک طرف کرتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ میں ان کے اس رویے سے بے حد پریشان ہوئی۔
کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید ولید نے انہیں کچھ ایسا نہ بتا دیا ہو۔ وہ شاور لے کر باہر نکلے تو میں نے کہا کہ میں ناشتہ بناتی ہوں، کر لیں۔ انتہائی سرد مہری سے مجھے جواب دیا گیا کہ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ عبید کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے مزید قریب جا کر پوچھا تو کہنے لگے کہ نہیں، ابھی ہوا تو نہیں، لیکن بہت جلد بہت کچھ ہونے والا ہے، تم جاؤ۔ میں ٹپ ٹپ رونے لگی اور یہی سوچنے لگی کہ اے خدا، میرے ماضی سے کسی بھی طرح میرا پیچھا چھڑا دے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے کون کون سے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کی مجھے ایسی سزائیں مل رہی ہیں۔ ولید کے آنے پر عبید کا موڈ بالکل ٹھیک تھا اور وہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میرے دل میں ولید کے لیے شدید نفرت جاگ چکی تھی کہ یہ لڑکا میرے لیے بے انتہا وبال بن چکا تھا۔ عبید نے مجھ سے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں تو تم کچھ دنوں کے لیے بہتر ہے کہ امی کی طرف رہ آؤ۔ لیکن میں کیوں جاؤں؟ ابھی تو آپ گھر واپس آئے ہیں۔ ابھی میں نے کہیں نہیں جانا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ شام کو کال آ گئی کہ میری بڑی بھابھی کی طبیعت بے حد خراب ہے، اس لیے مجھے جلدی سے وہیں پر ہی ہونا چاہیے۔ عبید مجھے امی کی طرف باہر ہی اتار کر واپس آ گئے اور میں گھر میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے اس شخص پر نظر پڑتے ہی میری سانسیں رکنے لگ گئیں۔ سامنے صوفے پر ہی مبشر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں تیزی سے بھابھی کی کمرے کی طرف آ گئی، جہاں بھابھی بالکل ٹھیک بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ یہ کیا بھابھی، آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ تو پھر آپ نے ایسا مذاق کر کے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ارے آؤ تو صحیح۔ یہ جو باہر بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میری چھوٹی بہن کے رشتے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اسے یہیں بلا لیا تاکہ تمہارے بھائی اس سے مل لیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے سے کھل کر باتیں کر لیں، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور جو کچھ بھی کرنا ہے نا، اس نے خود ہی کرنا ہے۔ بھابھی مجھے بے حد راز سے اور خوش ہو کر بتا رہی تھیں۔ میں ان کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ نے اس سے رشتہ کرنا ہے تو پھر مجھے یہاں جھوٹ بول کر بلانے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ میں واقعی بھابھی سے ناراض ہو چکی تھی، اس لیے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ مجھے منانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، لیکن میں ایک طرف منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بھائی نے ہم سب سے کہا کہ کھانا لگائیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا لگایا اور پھر اس پہ مصیبت کہ مجھے وہ کھانا ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی پڑا۔ مبشر کی نظریں مسلسل مجھ پر ہی جمی ہوئی دیکھی تو میں بے حد پریشان ہوئی۔ ابھی ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک ہی عبید اور ولید بھی وہیں پر آ گئے۔ ارے واہ، یہاں تو بڑی پارٹی ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہمارے بنا ہی۔ ولید نے آتے ہی ایک بوٹی اٹھا کر اسے کھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ جب عبید لوگ داخل ہوئے تھے تو مبشر واش روم میں چلے گئے تھے، لیکن ولید ان کو دیکھ چکا تھا اور مسلسل اس کے انتظار میں تھا۔ لیکن مبشر جا چکا تھا، اسے کوئی ضروری کام تھا۔ عبید اور ولید کو بھی بھائی نے ہی بلایا تھا۔ وہ آج سب کو سرپرائز دے رہے تھے۔ میری تو جان پر ہی بن رہی تھی۔ ولید لوگ جا چکے تھے اور عبید کہہ کر گئے تھے کہ میں ابھی کچھ دن تک یہیں پر رہوں۔ میں اگلے کچھ دنوں تک وہیں پر رہی اور ساتھ بھابھی کے جا کر شاپنگ کرتی رہی۔ بھابھی کی ہر بات مبشر سے شروع ہوتی اور اسی پہ جا کر ختم ہوتی، کیونکہ وہ بے حد خوش تھیں اور ساتھ میں ہی اس کی تعریفیں کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن ہم لوگ شاپنگ کر رہے تھے کہ اچانک ہی بھابھی کو یاد آیا کہ اس شرٹ کے ساتھ کا میچنگ دوپٹہ تو وہ مال میں ہی چھوڑ آئی ہیں۔ میرے پاس کافی سامان تھا، اس لیے میں وہیں پر ہی ایک طرف سارا سامان لے کر بیٹھ گئی اور بھابھی سے کہا کہ وہ جائیں اور وہ سارا سامان اٹھا کر لے آئیں۔ بھابھی چلی گئی اور میں وہیں پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ جب مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ مبشر ہی تھا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ تم میرا پیچھا مسلسل کر رہے ہو۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں تمہارے پیچھے کیوں آؤں گا؟ تم نے خود کو کیوں ایک ایسے خول میں بند کر لیا ہے کہ جہاں پر تمہارے ارد گرد بس پریشانیاں ہی ہیں؟ وہ مجھ سے نہایت شفقت سے پوچھ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے ضبط کیے ہوئے آنسو تھے جو اس کی اس بات پر جھلک پڑے۔ وہ آگے بڑھا اور مجھے ایک ٹیشو دیا۔ میں نے بے انتہا بے خبری میں وہ ٹیشو پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس طرح سے اس ٹیشو کو پکڑا اور پھر میں نے اس سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ ہی دیر بعد بھابھی بھی آ گئیں۔ انہوں نے نہ جانے دیکھا یا نہیں، لیکن مجھ سے پوچھا کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہیں کہ میری سوجی ہوئی ناک ان کو بہت کچھ بتانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بھابھی نے پیار سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے سادگی سے جواب دیا کہ اماں ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور ساتھ لے کر چل پڑی۔
آج کی شاپنگ بس اتنی ہی تھی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو بھائی کی بہت اونچی آواز میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کہ وہ کسی سے لڑائی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تیزی سے اندر گئے تو اندر عبید بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ میرے ہی بارے میں کچھ الٹا سیدھا بول رہے تھے کہ میں کوئی آوارہ لڑکی ہوں جو مال میں یوں غیر لڑکوں کے ساتھ ملتی رہتی ہوں۔ بھائی سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی اور وہ میری طرف بڑھے اور پوچھنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہے بیٹا؟ بھائی ہمیشہ مجھے بیٹا کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ ارے یہ کیا بتائے گی، ہماری تو قسمت ہی خراب تھی جو ہم نے اس کو گھر میں جگہ دی، بس اب اسے رکھیں اپنے گھر، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک دم سے عبید کے منہ سے یہ بات سنی تو میں نے بھائی سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت ولید اور مبشر کو بلائیں۔ بھائی نے فوراً ہی دونوں کو یہاں کال کر کے بلایا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں یہاں آ گئے۔ جیسے ہی مبشر گھر میں داخل ہوئے تو عبید پر نظر پڑی۔ عبید نے مبشر کو دیکھا تو پتجھڑ کے آنسو دونوں کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ عبید آگے بڑھے اور مبشر کو گلے سے لگا لیا۔ یہ تو میرا بھائی ہے جو کچھ عرصے پہلے کہیں کھو گیا تھا اور اب یہ یہاں ایک دم سے، یہ سب کیا ہے؟ ایک دم سے مبشر بھی ماضی میں چلے گئے جہاں پہ انہیں سب کچھ یاد آنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ جب ابا کی وفات ہوئی تو میں اس وقت آرمی جوائن کر چکا تھا۔ آرمی والوں کی نوکری پھر ایسے ہی ہوتی ہے کہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ پھر ایک دن جب میری ٹریننگ ختم ہوئی تو مجھے بارڈر کے بالکل قریب ہی تعینات کر دیا گیا۔ وہاں پہ وہ علاقہ غیر کا ایک نشان تو لگا ہوا تھا، لیکن مجھے نہ جانے رات کے اندھیرے میں پتہ کیوں نہیں لگا تو میں نے وہ بارڈر پار کر لیا۔ بس پھر میں ہندوؤں کے چنگل میں اس کی قید میں جا پڑا۔ میں وہاں پھر 4 سال رہا۔ وہاں کے 4 سال میرے 400 سالوں کے برابر ہیں، کیونکہ بہت ہی بری قید و بند کی صحبتیں تھیں، ہر روز ظلم و ستم کا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ایک انگوٹھی اتار کر اپنے ایک دوست کو دی کہ اگر میں یہاں شہید ہو گیا تو یہ میرے گھر میری ماں کو پہنچا دینا۔ اب مشکل یہ پیش آئی کہ وہی مجھ سے پہلے شہید ہو گیا۔ بس میری لاش کو اخبار میں دے دیا گیا اور اس میں اس انگوٹھی کو بڑے ہی واضح کر کے دکھایا گیا۔ میرے گھر والوں نے جب وہ خبر پڑھی تو وہ رو پیٹ کر صبر کر بیٹھے۔ ہمارے چچا اور تایا تو سب سے زیادہ خوش تھے کہ چلو ایک بیٹا تو گیا، اب ساری جائیداد کے وارث ہم سب خود ہی ہوں گے۔ اس لیے میرا وہاں ایک دم سے سب کے سامنے آ جانا کسی بھی خطرے سے کم نہیں تھا، اس لیے میں روپوش ہی رہا۔ لیکن میری ماں نے بارڈر کے پاس ہی ڈیرا لگا لیا کہ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ میں زندہ ہوں۔ بس ایک ماں کی ایسی دعا تھی کہ میں واقعی زندہ تھا۔ ان کی قید سے جب نکلا تو میری ماں وہیں پر ہی بارڈر پر ایک جھگی میں رہتی تھیں۔ ان کا کچھ حلیہ بھی ایسا ہی تھا کہ میں بھی پہلی دفعہ میں پہچان سکتا تھا۔ جب وہ میرے پاس آئیں تو میں ان کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آیا۔ اب قید کے کچھ تو اثرات ہوتے ہی ہیں نا، میں اپنے گھر کا پتہ مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ پھر میں شہر کی خاک چھانتے ہوئے واپس ہی اپنے شہر میں آ چکا تھا، جہاں پر میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہاں میں نے ایک دن ولید کو دیکھا، کیونکہ میری قید کے دوران یہ بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر یہ ابھرا ہوا تل اس کی نشانی بن گیا اور اسے پہچان لیا۔ اب میں نے اس سے خوب دوستی کی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہر صورت میں مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر ہی جائے گا۔ پھر ایک دن میں نے بھابھی کو بھی دیکھا تو ولید کہنے لگا کہ یہی آپ کو گھر لے کر جا سکتی ہیں۔ بس پھر میں نے اس سے میل ملاپ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن آفرین اس عورت پر کہ اس نے مجھے کوئی ذرا بھی لچک نہیں دی، بلکہ اس نے ہمیشہ ہی مجھ سے بہت ہی سخت اور تند و تیز لہجے میں بات کی، اور پھر اس نے ولید کی بھی کوئی بات نہیں مانی۔ ماں جی میرے ساتھ ہی ہیں۔ ایک دم پچھلے کمرے میں سے ایک انتہائی نفری سی عورت نکلی اور آتے ہی تینوں بیٹوں کو اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہم سب ہی بے حد خوش تھے، لیکن ولید کی خوشی تو دیدنی تھی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا ہونے کی بنا پر سب سے زیادہ ماں کو یاد کرتا تھا۔ ہم سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے، سب کے چہروں پر بے حد اطمینان تھا، کیونکہ اب چچا تایا کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ مبشر کے پاس ایک فوجی گارڈ ابھی بھی موجود تھا۔ عبید نے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں نے بھی ان کو دل سے معاف کر دیا تھا۔